السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم کے پوڈ کاسٹ کی ایک اور بڑی ایکسائٹنگ ایپیسوڈ کے ساتھ میں فہد ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں، آئی نو ہم سنس اے ویری لانگ ٹائم اینڈ ہی از ون آف پروبیبلی دا ینگیسٹ بلینئرز آف پاکستان، اور امارات گروپ کے سی او ہیں. اس کے علاوہ گرانا.com، ایجنسی 21، پراپ شور اور اس قسم کی بہت ساری آپ سر کمپنیز چلاتے ہیں. شفیق اکبر صاحب، بہت شکریہ، آج آپ نے فائنلی ہمیں وقت دے دیا. سر تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. تھینک یو فار کمنگ. سر ہم بیفور یو اسٹارٹ دس کنورسیشن، ٹائم کا ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ کتنا لگے گا، اور آپ نے بس ایسے سمجھنا ہے کہ جیسے میں اور آپ ڈرائنگ روم میں بات کریں اور کوئی کیمراز نہیں لگے ہوئے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں، ہم آپ کی جرنی پہ بعد میں آتے ہیں. پہلے مجھے یہ بتائیے کہ کیونکہ آپ کی پیدائش بھی شاید پنڈی میں ہوئی ہے، یو آر اے ٹپیکل پنڈی بوائے، اور اس کے بعد آپ باہر موو ہو گئے. کیا بچپن کیسا گزرا اور کیا کہاں سے شروعات کہاں سے ہوئی؟ پنڈی بوائے کی مجھے ذرا ڈیفینیشن بھی پہلے آپ بتاؤں نا. سر پنڈی بوائے وہ ہوتا ہے کہ جس کو نا دنیا کی کسی چیز سے فرق نہیں پڑتا، وہ جو اس کی ذات ہے نا اس کو وہ پریورٹی دیتا ہے. من موجی اردو کا جو لفظ ہے نا، دیٹ وڈ ڈسکرائب اے پنڈی بوائے. نہیں تو فرسٹ بیٹ آئی ایگری وتھ کہ اس کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سو نا یس، میں راول پنڈی کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا. آئی موو ٹو آپ کا جو یہاں پہ علاقہ ہے پشاور روڈ جس کو بولتے ہیں. when I was 2 years old. پھر وہاں پہ ہی میری ایجوکیشن ہوا رہی. تھوڑا سا میں شرارتی تھا تو my father sent me to the boarding school when I was 13 years old. کلر کا ہار، تو وہاں پہ 3 سال میں وہاں رہا. اس کے بعد میں واپس آیا یہاں پہ. آئی واز اسٹڈیئنگ ٹو بی اے ڈاکٹر. یہ ایف ایس سی میں نے کی سر سید کالج مال روڈ. مال روڈ. اچھا، میں نے بھی وہاں سے کی. چلو ہاں اوکے. آپ کی وجہ سے وہ کالج بنا، پھر ہمارے جیسے بچے وہاں سے پاس آؤٹ ہوتے رہے. نہیں، میں ابھی تمہارے جو جن بچوں کی تم بتا رہے ہو نا، جن بچوں کے بارے میں انہیں میں شامل ہوں. ہماری کلاس میں آئی تھنک 40 اسٹوڈنٹس تھے. 32 شاید ڈاکٹر ہیں، باقی کے جو 8 ہیں ان میں بھی شامل ہوں. تو دین آئی وینٹ ٹو پاکستان ملٹری اکیڈمی. پاکستان ملٹری اکیڈمی میں 2.5 ایئرس کی ٹریننگ کی، بٹ آئی کوڈنٹ گیٹ کمیشن. افسر نہیں بنے تو پی ایم اے سے باہر آ گئے. پھر باہر آ کے کچھ کام وغیرہ کیا. یہاں پہ ایک کمپنی تھی ہنڈائی انجینئرنگ کنسٹرکشن، وہ بنا رہے تھے چشمہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ پیرکو گیس کمپریشن پلانٹ. سو آئی ورک ود دیم 3.5 سال. اس کے بعد آئی وینٹ ٹو یو کے. وہاں پہ چھوٹا موٹا شروع میں کام کیا، کچھ اور جابس کیں، اینڈ دین آئی گاٹ اے جاب ایز اے موگیج ایڈوائزر ریئل اسٹیٹ کے اندر. تو پھر وہیں سے چلتے رہے. اور یو کے میں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں آپ نے کیمبرج کی شرٹ بھی پہنی ہوئی ہے، سویٹ شرٹ ایکچولی، تو کیمبرج میں بھی آپ نے وہاں سے بھی پڑھائی کی؟ تو یہ پہنی اس لیے کہ تمہیں پتہ چلے کہ اور کیمبرج سے پڑھائی، اور ریئل اسٹیٹ میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں. اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں کہ مطلب کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور کس طرح سے سسٹم ٹرانسفارم ہو رہا ہے. ایک کیمبرج کا گریجویٹ، مجھے کیونکہ آپ سر سید کالج سے پڑھے تو آئی ایم ایزیومنگ کہ آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ تھے اور اتنے ایک سکسیزفل بزنس مین ہیں، تو ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی آپ نے پڑھائی میں بھی کمال کیے ہوں گے. تو کیمبرج کا ایک گریجویٹ وہ ورلڈ بینک جاتا، آئی ایم ایف چلا جاتا، کہیں اور رہتا، اس کو کیا پڑی تھی کہ وہ پاکستان کی مارکیٹ میں آ کے وہ بھی ریئل اسٹیٹ جیسے سیکٹر کو، جس سے ویسے ہی لوگ ڈرتے ہیں کہ یار یہ تو سارا فراڈ ہے، یا ادھر تو سب سے زیادہ اسکیم ہوتے ہیں، ادھر تو لوگ فائلیں لے کے پھرتے رہتے ہیں، ساری لوگ زندگی کی جمع پونجیاں لگا دیتے ہیں اور آخر میں پتہ لگتا ہے جی کہ وہ تو این او سی نہیں تھا ان کے پاس. تو واٹ میڈ یو کم ٹو پاکستان، اور آپ یہاں پہ آ کے آپ نے ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کو سوچا جی کہ ہم نے اس میں انوویشن لانی ہے؟ یو کوڈ ہیو گون ٹو نا، دیر ور کپل آف آپشنس، اور آپ کے لیے کوئی شاید مشکل بھی نہیں ہوگا. میرے ساتھ تھوڑا سا ڈفرینٹ ایسا ہوا کہ یہاں سے تو میں نے وہ گریجویشن جو تھی میری پاکستان ملٹری اکیڈمی کی تھی، اور میں نے یہاں سے ایک ایم پی اے بھی کیا جو میں مینشن نہیں کر. تو وہاں جا کے یو کے جا کے میں نے شروع میں کوئی ایجوکیشن وغیرہ نہیں لی. انفیکٹ آئی وینٹ ٹو کیمبرج کے تاکہ پاکستان آ سکوں اچھا. اور یہاں پہ کام کروں. یہ نا شروع میں جا کے جیسے یو کے میں میرے پاس کچھ خاص پیسے وغیرہ تو نہیں تھے، تو وہی شروع میں ہوتا ہے کہ تھوڑے بہت پیسے کمائیں، کچھ جاب کریں، اینڈ وہی شروع کیا. پھر تھوڑا بہت جب فائنینشیل انڈیپینڈنس ملی تو دین آئی تھاٹ آف کہ اچھا زندگی میں اب کیا کرنا چاہیے. میرے کچھ ٹارگیٹس بڑے نہیں تھے، میرے بڑے چھوٹے ٹارگیٹس تھے. آئی ڈونٹ نو، آج کل تو لوگوں کے بہت بڑے ٹارگیٹ ہوتے ہیں. میرا ٹارگیٹ تھا صرف 1 کروڑ روپیہ کما لوں. تو مجھے لگتا تھا کہ 1 کروڑ میں
زندگی سنور جائے گی, ہر چیز ہو جائے گی. آئی کم فرام اے ہمبل بیک گراؤنڈ, تو مجھے اتنا کوئی زیادہ وہ تو, لیکن تھوڑے بہت جب مجھے پیسے آ گئے, گھر بن گیا, گاڑی ہو گئی, تھوڑی زندگی بہتر ہو گئی, تو دین آئی اسٹارٹ تھنکنگ کہ واٹ نیکسٹ. ایٹ دیٹ ٹائم مجھے یو کے میں نے کاروبار وغیرہ بھی شروع کر لیا, تو وہ بھی تھوڑا چل گیا. تو پھر واٹ نیکسٹ واز سم تھنگ جہاں پہ مجھے یہ تھا کہ آئی بلیو سب کا پرپز ہوتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پرپز کا پتہ ہے نہیں پتہ, یا پرپز کیا ہے. تو آئی وانٹیڈ ٹو نو کہ میرا پرپز کیا ہے. تو منی ہیز نیور بین اے سارٹ آف مین ڈرائیور آف می. ہمیشہ ہوتا تھا کہ کچھ نہ کچھ کریں, کچھ کنٹریبیوٹ کریں, کچھ ایسا کریں جو کہ کسی نہ کسی لحاظ سے کچھ بہتری آئے اس سے. تو آئی تھنک دیٹ واز دی ٹائم جب میں نے سوچنا شروع کیا کہ, اور اس وقت یہ اٹ واز 2009 بائی دا وے, اینڈ دس واز دی ٹائم جب 2009 میں نا یہاں پہ لائرز موومنٹ چل رہی تھی. بڑا ایک تبدیلی کا ایک پاکستان میں بھی ہو رہا تھا کہ, تو مجھے بھی تھوڑا سا جوش آیا کہ اس تبدیلی کا حصہ بنا جائے یا پاکستان واپس جائے. دیٹس ویئر آئی اسٹارٹ تھنکنگ ٹو کم بیک ٹو پاکستان. اینڈ دین ان 2010 آئی ڈیسائڈیڈ ٹو کہ پاکستان اگر واپس جانا ہے تو کچھ تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیں, وہاں پہ جا کے کچھ کام کرنا ہے. اینڈ دیٹس ویئر آئی went for the university. First I went to Queen Mary University of London to do my MSc in public policy making and implementation. اور اس کے بعد پھر میں 2 سال کیمبرج چلا گیا. دس واز اے ویری گڈ ٹائم بائی دا وے. پڑھنا لکھنا کاروبار کی بنسبت بہت اچھا ہے, یو آر ایٹ پیس, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ہیسل نہیں. So I actually went through the whole thing, this یہ پڑھائی والی, to come back to Pakistan. And then I think میں 2016 میں یہاں پہ آ گیا تھا, جب میں واپس گیا ڈگری لینے میں, کنووکیشن وغیرہ. So and that's what Cambridge I did Master of Studies where it was to do with the policy analysis, data analysis, policy analysis, کس طریقے سے یہ پالیسیز بنتی ہیں. I wrote on foreign policy analysis پاکستان کا جو ہے نا. I actually wrote a whole chapter on the civil military balance at that time. اس وقت بھی یہ چل رہا تھا. So since I was working in the real estate sector of UK, اور وہ میں شروع سے ہی وہاں پہ جب میں گیا تو ایز اے اسٹیٹ کا اسٹارٹڈ آف ایز اے mortgage advisor in the real estate industry, real estate finance. So I had a very good exposure of real estate in UK. And UK کا جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے دنیا کا ایک سب سے سمجھیں بہترین سیکٹر ہے. on transparency index they are number 1. اور میں ان دنوں میں پاکستان بھی آیا کرتا تھا. Unfortunately my father got cancer, so I used to travel پاکستان ویری فریکوینٹلی ان کی کیمو کے لیے. تو میں پاکستان جب بھی آتا تھا یہاں کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دیکھتا تھا. یہاں پہ میرے پاس ٹائم ہوتا تھا تو یہاں پہ جو گیپس تھے آئی کوڈ آئیڈینٹیفائی کہ یہ گیپس ہیں جو یہاں پہ پاکستان, اور پاکستان میں لوگوں کو شاید اتنا انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے ریئل اسٹیٹ کی. ریئل اسٹیٹ کا مطلب صرف پراپرٹی کی بائنگ سیلنگ نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ بہت بڑا سیکٹر ہے. ایکچولی آپ کی اکانومی کا سب سے بڑا سیگمنٹ جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ, اور اس کے اندر بہت سارے گیپس ہیں. تو یو کے اور پاکستان کا جو وہ کمپیریزن تھا ریئل اسٹیٹ کا, تو آئی تھنک دیٹ گیو می اے پرپز کہ یار پاکستان واپس جا کے پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, اس کو کیسے ٹرانسفارم کیا جا سکتا ہے. اور وہی ہمارا نعرہ ہے, ٹرانسفارمیشن آف ریئل اسٹیٹ سیکٹر آف پاکستان. سو جہاں تک میرا نالج ہے, لیٹس ایکسپلین اٹ فار دا جنرل پبلک. امارات گروپ ہے, اس کے نیچے گرانا ہے, ایجنسی 21 ہے, پراپ شور ہے, اور بھی بہت ساری میرے خیال میں کمپنیز ہیں جن کا مجھے نہیں پتا. سو وٹ ایگزیکٹلی آپ اگر اس کو ہمارے آڈینس کے لیے بائفیکیٹ کر سکیں کہ گرانا کیا کرتا ہے, ایجنسی کیا کرتا ہے, امارات گروپ کیوں بنا. کیونکہ پہلے جہاں تک مجھے یاد ہے اس وقت میں یونیورسٹی جایا کرتا تھا, اور گرانا کیم ود اے بوم, اور سب سے پہلے گرانا آیا, اس کے بعد پھر ایجنسی آئی, اینڈ دین دا ریسٹ آف دا تھنگس. تو آپ کی کون سی کمپنی کرتی کیا ہے, اور واٹ ایگزیکٹلی از دا پرپز آف میکنگ سو مینی کمپنیز اینڈ دین ایمبیڈنگ دیم آل ان اے سنگل گروپ. اچھا, اس میں جیسے پہلے ہماری بات ہوئی کہ پاکستان واپس آنے کا مقصد کیا تھا. مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ بزنس تو چلیں. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بزنس کے لیے نہیں آنا چاہیے. بزنس کرنا ہے تو باہر ٹھیک ہے, کیونکہ وہ لائف اسٹائل کمپرومائز ہو جاتا ہے نا یہاں پہ تھوڑا. پاکستان میں مقصد کے لیے ہی آنا چاہیے. تو مقصد جو تھا وہ تھا کہ پاکستان میں ہم کسی لحاظ سے چیزوں کو بہتر کریں, لوگوں کی لائفس کو بہتر کریں, یا پاکستان کے مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا.
اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ریل اسٹیٹ، تو میں بھی آپ سمجھو کہ یار شاید میں لیٹ می جسٹ گیو یو سم اسٹیٹس. پاکستان کے مسائل کا جو سب سے بڑا فورم ہے کورٹس، وہاں پہ 50 سے 60% یا اس سے بھی زیادہ جو مسائل ہیں وہ ریل اسٹیٹ ریلیٹڈ، پراپرٹی ریلیٹڈ. دیوانی کے معاملات اور وہ سر. ہاں جی، پراپرٹی ریلیٹڈ، ایون فیملی کے اندر جو فیملی کیسز ہیں ان کے اندر بھی بہت زیادہ. دین اوورسیز کی اگر آپ دیکھیں گے تو 70% کمپلینٹس آر ٹو ڈو ود ریل اسٹیٹ ایز ویل. پاکستان میں جو پیسہ آتا ہے، سب سے زیادہ پیسہ ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ ہوتا ہے. آپ کے تقریباً 25% سے زیادہ ریمیٹنسز جو ہیں اوورسیز پاکستانیز کی، وہ بھی ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹ ہوتی. پچھلے سال کی اگر میں بات کروں 2021 کی، تو شاید یو ول بی سرپرائز کہ $25 ارب پاکستان کے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں آیا ہے، جس میں سے $10 ارب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز کا آیا ہے ہاں جی. باہر سے. آدھے سے زیادہ یا تو پھنس گیا یا ڈوب گیا انفارچونیٹلی. یعنی 15 سے 20 لاکھ لوگوں کے پیسے پھنسے ہیں پچھلے سال ریل اسٹیٹ کے اندر. اسی طریقے سے ریل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن میں تمہیں پتہ ہے اتنی میل پریکٹسز ہوتی ہیں، فراڈز ایٹسیٹرا بڑا. اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. تو یہ جتنے بھی مسائل ہیں نا پاکستان کا، جیسے میں نے کہا نا کہ سب سے بڑا مسئلہ ریل اسٹیٹ، سب سے بڑا پوٹینشیل بھی ریل اسٹیٹ. پاکستان کا جو پلانڈ ایریا ہے وہ صرف %0.5 ہے، اور اس %0.5 کی ویلیو 600 سے 700 ارب ڈالر ہے. آج پاکستان میں تقریباً 20 لاکھ، ٹوٹل 45 لاکھ پلاٹس ہیں پلانڈ ایریا میں، جن میں سے آدھے خالی پڑے ہوئے ہیں. 20 لاکھ سے زیادہ پلاٹس جو ہیں نا وہ خالی پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی ویلیو 100 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. یس اور خالی پڑے ہوئے. خالی پڑے ہوئے. کئی ایسے پلاٹس ہیں جو 70 سال تک آباد نہیں ہوں گے. تو یہ جو سارے مسائل ہیں نا، ان کی کچھ ریزنز ہیں. پاکستان میں ریل اسٹیٹ کے بارے میں بہت لوگ بات کرتے ہیں، اور بعض کا بات کرتے ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آتی. آج کل بھی بڑی بات ہو رہی ہے کہ بس ریل اسٹیٹ ایک بہت غلط سیکٹر ہے، اس کے اندر انویسٹمنٹ جا رہی ہے، بہت غلط ہے. یہ ایسا نہیں ہے. ریل اسٹیٹ سب سے اچھا سیکٹر ہے، لیکن آپ پلاننگ چاہیے اس میں. پلاننگ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. پلانڈ پراپر طریقے سے اگر آپ ڈیولپمنٹس کریں گے تو اٹس دی سیکٹر وچ کین ایکچولی کنٹریبیوٹ ٹورڈز دی اکانومی ان اے بگ وے. سو دی ریزنز آر لیک آف پلاننگ، لیک آف ریگولیشن. قوانین یا ریگولیشن، مذاق ہے یہ کہ اتنے بڑے ملک کے اندر جو آپ کی ریل اسٹیٹ بائنگ سیلنگ ہوتی ہے اس کے لیے کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے، کوئی ریگولیشن نہیں ہے. یہ بہت بڑا مذاق ہے. لیک آف اویئرنیس، انفارمیشن نہیں ہے لوگوں کے پاس. لیک آف ایکسیس ٹو انفارمیشن آئی وڈ سے، ٹھیک ہے. اور اس کے رزلٹ میں میل پریکٹسز ہوتی ہیں. سو یہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے، اور ان کو بڑی جلدی حل کیا جا سکتا ہے. ہم نے ایک پورا ایکو سسٹم بنایا ہے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے، جس کے اندر امارات کے انڈر امارات ڈیولپمنٹس ہے، Grana.com ہے، ایجنسی 21 ہے، پراپ شور ڈیجیٹل سولوشنز ہے. دین وی ہیو دی امارات ہاسپٹیلٹی، جب ہوٹلس وغیرہ بنا رہے ہیں. آپ کا جو ٹورزم سیکٹر ہے پاکستان، اس کے اندر بہت بڑا پوٹینشیل ہے. پھر بلڈنگ مٹیریلز اینڈ اسپیشل اکنامک زون جو فیکٹریز وغیرہ ہم لگانے جا رہے ہیں. تو وہ جو پورے کا پورا ایکو سسٹم ہے، دی پرپز آف دیٹ ایکو سسٹم از کہ پورے پاکستان کے ریل اسٹیٹ سیکٹر کا صحیح پوٹینشیل جو ہے اس کو ریئلائز کیا جائے. اور میں تمہارے ساتھ ایک نمبر شیئر کرتا ہوں. پاکستان میں اگلے 20 سال میں $700 سے $800 بلین لگا کے 3 سے 4 ٹریلین کی ویلیو کریٹ کی جا سکتی ریل اسٹیٹ سیکٹر کے تھرو. صرف ریل اسٹیٹ سیکٹر کے تھرو 1.25 سے 1.5 کروڑ جابس کریٹ کی جا سکتی. آپ کی انڈسٹریل گروتھ بہت بڑھائی جا سکتی، کیونکہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ بہت بڑی انڈسٹری، بہت زیادہ انڈسٹریز، بڑے سیکٹرز کی بات کروں تو آپ کے 25 to 30 بڑی انڈسٹریز ہیں. میں چھوٹی انڈسٹریز کی میں بات کروں تو 250 سے 300 انڈسٹریز ریل اسٹیٹ سیکٹر کے ساتھ چلتی. تو اس میں بہت کچھ ہے. اب میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو، ہمیں پھر رات ساری گزر جائے ادھر لگ جائے گی ہماری. تو یہ جو سب ٹھیک کرنا ہے اس کے لیے ہم نے ایک پورا ایکو سسٹم بنایا ہے. اور اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اگر میں پوچھوں کہ اگر آپ کے اس سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے ان مسئلوں کا حل کیا جائے اور آپ کو ہم پرائم منسٹر بنا دیں یا گورنمنٹ میں، مطلب آپ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں، کیونکہ میرے اپنے والد صاحب کے 15 سال سے پراپرٹی کے کیسز چل رہے ہیں اور
میرے سمیت بہت سارے لوگوں نے پراپرٹی میں انویسٹ کیا اور پیسے ان کے ڈوب گئے. تو کتنا ٹائم لگے گا اس سارے سسٹم کو سیدھا کرنے میں اگر پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر مل جائیں؟ اچھا پرائم منسٹر بنے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. دیکھیں دیر از اے شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم پلان. پورے پاکستان کے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو فکس کیا جا سکتا ہے. شارٹ ٹرم میں تو جو کیا جا سکتا ہے وہ یہ کیا جا سکتا ہے, اور یہ شارٹ ٹرم میرے لیے 3 سے 4 مہینے کی میں بات کر رہا ہوں, کہ اس وقت جتنے لوگوں کا پیسہ ڈوب رہا ہے یا پھنس رہا ہے ریل اسٹیٹ میں, روزانہ 4 سے 5 ارب روپیہ پھنس رہا ہے یا ڈوب رہا ہے منیمم روزانہ. پچھلے سال 10 سے 12 بلین ڈالر پاکستان کے ریل اسٹیٹ سیکٹر میں یا پھنسا ہے یا ڈوبا ہے. اس کو تو 2 سے 3 مہینے میں فکس کیا جا سکتا ہے. لیکن 90 دن کا بہت سارے لوگ پلان لے کے آئے تھے, وہ نہیں چلا. دیکھیں اٹس پاسبل, اٹ از پاسبل. اس کے لیے ڈیٹا چاہیے, اس کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے, اس کے لیے آپ کو دنیا کے موسٹ سفسٹیکیٹڈ سسٹمز چاہیے. کچھ یو ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دی ویل. جو دنیا میں ہو رہا ہے وہی ہونا چاہیے. اور یہاں پہ ہم نے جو کیا ہے کہ یو کے اندر جو سسٹم تھا اسی کو ہم نے پاکستان میں امپلیمنٹ کیا ہے, وچ انکلوڈز دی فرسٹ تھنگ اٹ از دی نیو لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم جو کہ ہم نے پاکستان میں ڈیولپ کیا. اس کے اندر ہے آن لائن پراپرٹی ویریفیکیشن سروس, کہ کسی بھی پراپرٹی میں انویسٹ کرنے سے پہلے آپ یہ ویریفائی کر لو کہ آپ صحیح پراپرٹی میں انویسٹ کر رہے ہو. یہ تو ہم پورے پاکستان میں 2 مہینے میں لانچ کر سکتے ہیں, لیکن گورنمنٹ نے لانچ کرنا ہے. وی کین سپورٹ دی گورنمنٹ. ہماری اپنی حکومت ہے, ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کی ورتھ ملینز آف ڈالرز ہے, وہ ہم فری آف چارج گورنمنٹ کو دے سکتے ہیں. ٹیکنالوجی دے سکتے ہیں. آن لائن لینڈ رجسٹری سسٹم جو ہے, جو آج کل وہ فریکشنل یونٹس اور بلاک چین کی بات ہوتی ہے, اس کے لیے جتنی ٹیکنالوجی ہے وہ سب دے سکتے ہیں. گورنمنٹ کرے, ہم ساتھ ہیں. لیکن یہاں پہ پتہ ہے ایک مسئلہ جو ہے سب سے بڑا پرابلم ہمارا, اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کی ترقی ہی پاکستان کی ترقی. اور پرائیویٹ سیکٹر نے اگر پاکستان میں گرو کرنا ہے تو اس کو گورنمنٹ سیکٹر کی یا پبلک سیکٹر کی سپورٹ چاہیے. پبلک سیکٹر نے سپورٹ کرنا ہے یا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے پرائیویٹ سیکٹر کی گروتھ کے لیے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے کام کرتے تو پرائیویٹ سیکٹر والے کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فائدہ وہاں سے غلط لے. یہ صحیح نہیں ہے. اگر آپ دبئی کی ترقی یا باقی جتنے بھی ہیں اس طرح کی جو کنٹریز ہیں ان میں دیکھیں تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ پبلک سیکٹر کو بتاتا بھی ہے کہ کس طریقے سے پالیسیز کو بہتر کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ اگر پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے کام کریں تو بہت جلدی تبدیلی آ سکتی ہے پاکستان کے اندر. اور صرف ریل اسٹیٹ میں نہیں, ہر سیکٹر کے اندر بہت اچھے لوگ کام کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر. تو ہم کر سکتے ہیں جی 2 مہینے سے 3 مہینے کے اندر پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ جو پیسے پھنس جاتے ہیں یا ڈوب جاتے ہیں, وہ حل. چلیں جی, یہ ہم اس کلپ کو الگ سے بھی ڈالیں گے, اور گورنمنٹ کے لیے آفر ہے کہ 3 months میں میجر جو چنک ہے پرابلمس کا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا, ہم پاکستان کو کیا دے سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم پاکستان کو دے سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی ڈسٹرکٹ 142 سٹیز یا ڈسٹرکٹس ہیں ان کا کنسیپچول پلان دے سکتے ہیں کہ آیا کیوں آپ اس میں اتنی زیادہ ہاؤسنگ بنا رہے ہیں, آپ کو ضرورت کتنی ہاؤسنگ کی ہے, کتنے پلاٹس چاہیے, کتنے گھر چاہیے, اس کی اسٹڈی دے سکتے ہیں. 25 سال کے پاس 1 ارب روپے وہ کہہ رہے ہیں میں ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کر دوں. دیکھیں میں ایک اور آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں, انفارچونیٹلی اس وقت اسلام آباد کے اندر جو کمرشل اسپیس کریٹ کی جا رہی ہے, جو کمرشل پروجیکٹس بن رہے ہیں, انفارچونیٹلی بدقسمتی سے 90% کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اگلے 20 یا 25 سال میں پاکستان کی ضرورت کیا ہے, یا اگلے 50 سال میں پاکستان کی کیا ضرورت ہے. ہم بتا سکتے ہیں آپ کو, ہم آپ کے ساتھ یہ سارا ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں کہ اگلے 50 سال میں پاکستان کی ضرورت ہاؤسنگ کے اعتبار سے کیا ہے, کتنی ہاؤسنگ ہونی چاہیے, کتنے کمرشل پروجیکٹس ہونے چاہیے, کتنے ہوٹلز ہونے چاہیے پورے 142 ڈسٹرکٹس میں, کہاں پہ اگلے 25 یا 30 یا 40 یا 50 سال میں کیا کیا بننا چاہیے, کیسے بننا چاہیے, کیوں بننا چاہیے, اس کی ویلیو کیا ہوگی, اور اس کا یوٹیلائزیشن کیا ہوگا. یہ سب اسٹڈی ہم دے سکتے ہیں گورنمنٹ کو. ایٹ دی سیم ٹائم وتھ ڈیٹا وی کین پرووائڈ گورنمنٹ ٹیکنالوجیز ایز ویل. جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں اس کے اندر پورے کا پورا جو ٹرانزیکشن سسٹم ہے آپ کا, جو دنیا کا بہترین ٹرانزیکشن سسٹم ہے, دبئی کا, یو کے کا. جب آپ یو کے سے پاکستان آئے, وہاں کے ورک ایتھکس مشکل ہیں, کچھ اور ہیں, پاکستان کے مختلف ہیں, اور مجھے ہمیشہ سے یہ چیلنج رہا ہے کہ آپ کو نا ایک بہترین ٹیم بنانے میں سال لگ جاتے ہیں.
آپ لوگ آئے اور تیسرے چوتھے سال میں آپ لوگوں نے آلموسٹ انڈسٹری کو ٹیک اوور کر لیا تھرو آل دا پریکٹسز وچ یو ہیو مینشنڈ. اینڈ آئی نو لاٹ آف یور ٹیم پرسنلی. ابھی وہ آپ کا 24 گھنٹے والا اسپرنٹ بھی چل رہا ہے. 31 دسمبر کو لوگ نیو ایئر نائٹ منا رہے ہیں, لوگ پارٹیاں کر رہے ہیں, چھٹیاں دی ہوئی ہیں لوگوں نے, سیٹرڈے ہے, اور آپ لوگ 24 آورس پہ چل رہے ہیں. اینڈ آئی نو فرحان, آئی نو شرجیل, زین, یہ لوگ ویسے بھی پوری پوری رات, ایاب لوگ یہ لگے رہتے ہیں. اتنی انتھوزیاسٹک اور اتنی کانفیڈنٹ ٹیم بنانے میں ایک تو چیلنجز کیا تھے, اور یہ کیا 24 گھنٹے کے لیے کیوں آپ نے لوگوں کو سزا دی ہوئی ہے؟ نہیں 24 گھنٹے کی سزا تو نہیں ہے, ٹو بی آنیسٹ. میں آئی وانٹیڈ ٹو سورٹ آف لائک اٹ واز مور سمبولک کہ ہم نے کہا کہ اچھا سیلیبریٹ کیسے کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی, کچھ ہمارے وہاں پہ فائر ورکس بھی ہو رہے ہیں, کچھ ٹیمز وہ بھی کر رہی ہیں, کچھ اور پروجیکشن میپنگ بھی ہے, پروجیکشن میپنگ, بہت کچھ ہو رہا ہے. تو آئی سیڈ کہ اوکے فائن یار, میں آئی سیلیبریٹ مائی نیو ایئر بیکاز ٹو می دس از ویری امپورٹنٹ کہ دس از دی فرسٹ ڈے آف year 2023, but also the first day of our vision 2047 or 25 years plan, which is national development plan. اور مجھے اس پلان کو سوچتے, پلان کرتے, اس کے لیے تیاری کرتے آج 11-12 سال ہو گئے ہیں, جس میں یہ کیمبرج وغیرہ بھی گیا یا باقی بھی. تو میرے لیے تو یہ دن بہت امپورٹنٹ تھا. تو آئی تھاٹ کہ آئی شوڈ سیلیبریٹ مائی فرسٹ ڈے آف ویژن 2047 اور 2023 by working continuously for 24 hours. and ایلن مسک سے میں نے انسپریشن لی. لیکن میں نے کہا دوسروں کو, میں نے کہا آئیں, اگر 2-4 گھنٹے آنا ہے, 24 گھنٹے آنا ہے, سب ٹو یو. تو سارے اپنی مرضی سے آئے ہیں. میں نے کسی کو بندہ آیا بھی تو اس نے کہا میں 7:30 بجے تک جا رہا ہوں, اس کے بعد مطلب 5 گھنٹے کی بریک کر کے, وہ تو میں دیکھوں گا رات کو 12-1 بجے کون کون پیچھے رہتا ہے. سو دیٹس like 24 hours work sprint, but it's not کوئی سزا وغیرہ نہیں ہے. We are celebrating, like we are enjoying, اچھا چل رہا ہے, ساتھ میں شغل میلہ بھی چل رہا ہے. تو وہ تو ٹیم, ہاں دیکھیں جو ٹیم ہے we are only as good as our team is, to be honest. اور ٹیم کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں ہو. A man can do anything but not everything, so you need a very good team. پاکستان میں میرا جو مجھے سب سے زیادہ جو دکھ ہوتا ہے نا, میں ساری زندگی 15 سال یو کے میں رہا, اور یو کے میں دیکھو ہم لوگ پاکستانی جو لوگ ہیں نا, ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے تو ہم اس کو بہت عزت دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنی عزت کی پرواہ ہے. لیکن باہر کے ملکوں میں انفارچونیٹلی ہماری عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یو کے میں نے آئی فیلٹ اٹ کہ وی کین ناٹ, وہ فرسٹ کلاس سٹیزن کا آپ کو نہیں ملے گا کبھی بھی. آپ کو وہ عزت نہیں ملے گی, آپ کو وہ اپنائیت نہیں ملے گی جو آپ کو اپنے ملک میں ملے گی. اور یہاں پہ مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ مختلف نیشنلٹیز نے کام کی, جس میں برٹش بھی ہوں گے اور یورپین بھی ہوں گے. میں نے پڑھائی بھی بہت سارے لوگوں کے, امریکنس کے ساتھ بھی. ہمارے جو پاکستانی لوگ ہیں, اسپیشلی جو ہماری یوتھ ہے, بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے, ٹرینیبل ہے, اسکلیبل ہے. اگر آپ ان کو صحیح اسکلز دیں تو دے ڈو ونڈرس. اور اللہ کا شکر ہے ہماری ٹیم کے اندر تقریباً 2000 کے ارد گرد لوگ ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ورلڈ کلاس کام کرتے ہیں, جن کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ جو میں نے باہر کے لوگوں کے ساتھ, یورپینز اور امریکنز اور برٹش کے ساتھ کام کیا, ان سے بھی بہت بہتر کام کرتے ہیں. تو بہت میرا دکھ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ٹریننگ نہیں دی جاتی. دیکھیں آج 24 گھنٹے کا جو میرا میسج ہے میری آرگنائزیشن میں, ہماری 90% یوتھ ہے. وہ بھی یہ ہے کہ آپ نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں, اپنی بینڈ وتھ بڑھائیں. یو گوٹا ورک مور ٹو سارٹ آف لائک گرو مور. تو دس از ویری امپورٹنٹ. ٹیم ہماری اللہ کا شکر ہے کہ جب میں آیا تھا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں پہلا ہم نے جب وہ انوگریشن کا ایونٹ کیا, میری تو جان پہچان زیادہ میرے فوجی بھائی ہیں, فوجی دوست ہیں, انہیں کے ساتھ مجھے تو کچھ زیادہ جان پہچان نہیں تھی. میں 15 سال بعد آیا تھا اور وہ وہاں جی ٹی روڈ پہ میں جا کے بیٹھ گیا. تو وہاں پہ ہمارا وہ ایونٹ تھا, تو میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا وہاں پہ وہ کتنے لوگ آئیں گے. تو اس نے کہا کہ سر 75 to 80 کی وہاں پہ کیپیسٹی. تو میں نے کہا یار ہمارے کتنے لوگ ہیں جو انوائٹ کیا ہوا نا. تو وہ کہتے سر 20-25 لوگ ہیں. تو میں نے اپنے فوجی ایک بھائی بابر میرا دوست, میں نے اس کو فون کیا, میں نے کہا یار اپنے کورس میٹس کو کون آئیں. تو وہ ہمارے 30-40 یا 25-30 کورس میٹس تھے, تو وہ ہال بھر گیا. تو دیٹس ہاؤ وی اسٹارٹڈ. تو ایز سچ شروع میں تو ہم بہت چھوٹی سی ٹیم تھی, 8-10 لوگ تھے. لیکن اب اللہ کا شکر ہے بہت اچھی ٹیم بن گئی ہے. اور اس ٹیم میں کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ لاسٹ 6 ایئر سے 5 ایئر سے 4 ایئر سے ہمارے ساتھ ہی ٹرین بھی ہوئے اور ہمارے ساتھ ہی گرو بھی ہوئے. ہاں گرو بھی. تو وی گاٹ اے ویری گڈ ٹیم الحمد للہ. کتنے
اوور آل گروپ کے کتنے امپلائیز ہیں اینڈ واٹ ایگزیکٹلی از دا ورتھ آف دی کمپنی؟ ورتھ آف دی کمپنی اس میں میرے لیے تو بہت زیادہ ورتھ ہے، لیکن اف آئی یونیکارن بننے کا پلان ہے آپ کا؟ I think الحمدللہ وی آر آلریڈی اے یونیکارن. آئی تھنک ہوم گرون یونیکارن شاید پاکستان کی پہلے ہے ہماری کمپنی، بیکاز ہماری ویلیویشن از کم بیک جو ہماری ایکسٹرنل آڈیٹرز وغیرہ نے کی ہے، دیٹس مور دین $1 billion. $1 billion؟ ہاں تو یار محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جب 24 گھنٹے کام کریں گے تو $1 billion نہیں بنے گا کیا؟ یہاں پہ نا مسئلہ یہ بلینئر والا ورڈ نا ٹیبو ہے تھوڑا سا یار، کہ یہ پیسے باہر کے تو کس نے کھانچا چلایا ہے، کچھ تو کیا. ادھر ایلن مسک کو کیوں جانتے ہو تم؟ یا یہ جتنے بھی وہ تمہارے ریچسٹ لسٹ میں جیف بیزوس اینڈ آل دیٹ، اونلی بیکاز دے آر بلینئرز. بلینئرز. میں نے آنے سے پہلے مطلب آئی گوگلڈ یو، اور بیکاز آئی نو یو سنس اے لانگ ٹائم نا، تو یو آر نیور پارٹ آف اینی کنٹروورسی. پاکستان کا کوئی بھی ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے، اس کی پرسنالٹی کسی نہ کسی طرح سے ٹینٹڈ ہے، کوئی نہ کوئی ایلیگیشن ہے، کوئی نہ کوئی وہ ہے. You for all these years have kept a very clean image, اور مطلب now you have told me کہ آپ کی ورتھ اتنی اور اتنی، مطلب you are a billionaire. تو how difficult was it نا؟ پاکستان تو ایسا ملک ہے کہ یہاں پہ you see somebody growing، آپ کو نظر آتا ہے کہ یار یہ billionaire بن گیا تو اب تو اس کی ٹانگ کھینچو. And there is مطلب either you have so much control on stuff or you have done business so cleanly following the best practices جو UK میں آپ نے فالو کی. کتنا مشکل تھا اس، اور اوپر سے آپ انٹروورٹ بھی ہیں، یو آر ناٹ آن میڈیا. پاکستان میں جو بندہ پیسے کماتا ہے نا، وہ سب سے پہلے یوٹیوب پہ ایڈ چلاتا ہے اپنا، وہ ایک چینل بناتا ہے، وہ اپنی شکل لوگوں کو دکھاتا ہے کہ بھائی میرے پاس اتنے پیسے ہیں. میرا سوال لمبا ہو گیا، لیکن 3-4 اس میں پوائنٹس ہیں کہ ہاؤ ڈیفیکلٹ واز اٹ ٹو مینٹین دس کلین امیج، کیونکہ پاکستان انڈسٹری ایسی ہے کہ آپ کو آسانی سے لوگ کام نہیں کرنے دیتے. دوسرا یہ کہ you are a very low profile guy. You rarely post on Instagram, you're not on any socials. Twitter shooter بھی ہے آپ کا، وہ بھی I'm sure اتنا بڑا گروپ ہے تو آپ کی ٹیم چلاتی ہوگی، وہ آپ کو نہیں چلاتے. سو ایک تو یہ کہ امیج کیسے مینٹین کیا، اور دوسرا آپ اتنے لو پروفائل کیوں؟ اچھا امیج تو کچھ وہ مجھے آج بھی کچھ لوگ مطلب اب تو تھوڑا بہت ایکسیپٹنس آ گئی ہے پاکستان میں. شروع میں تو بہت زیادہ ہوتا تھا کہ آپ کے پیچھے کون ہے، تو میں کہتا تھا پیچھے اللہ ہے اور ساتھ میں ہماری محنت ہے یار، آپ کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے نا، تو میں کہتا اللہ کا ہاتھ ہے. تو کنٹروورسیز تو آئی تھنک پاکستان میں لوگوں نے بنانے کی کوشش کی. پاکستان از بڑی مطلب بزنس تو ایک جہاد ہے یہاں پہ، اسپیشلی جب آپ کا تھوڑا سا اسکیل بڑا ہوتا ہے تو پھر جہاد بھی بڑا ہو جاتا ہے. 21 کمپلائنسز ہیں ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں، اینڈ آئی تھنک اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمارے گروپ کا ایکسپوجر بہت ہے. آئی تھنک ورٹیکل کنسٹرکشن میں آج سب سے زیادہ ورٹیکل کنسٹرکشن جو ہے ہمارے پاس ہے پاکستان میں. 1 کروڑ اسکوائر فٹ سے زیادہ اپرووڈ انوینٹری ہے ہماری. اس کی ورتھ بھی تقریباً 150 بلین روپیز سے زیادہ ہے. لیکن ہماری کوئی لٹیگیشن نہیں ہے، تھیں ختم ہو گئیں. تو مشکل ہے پاکستان میں بالکل صاف طریقے سے چلنا، لیکن اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کسی نے بھی پاکستان میں بزنس کرنا ہے تو میرا ان کو ایک ہی مشورہ ہے کہ پلیز نہ کریں. نہیں، ضرور کریں، لیکن بالکل صاف ستھرے طریقے سے کریں. آپ یہاں پہ اگر کہیں گے نا کہ کانفیڈینشیلٹی آف انفارمیشن ہوگی، کہ آپ کی آرگنائزیشن کا کوئی بندہ باہر جا کے کوئی بات نہیں کرے گا، یا یہاں پہ آپ کچھ غلط پریکٹسز کریں گے تو وہ چیزیں آپ کی نہیں. پاکستان کے اندر یو ہیو ٹو ڈو تھنگس بائی دی بک، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، کیونکہ ہر محکمہ آ کے اپنا رول پلے کرتا ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی بھی سرکاری محکمہ رہ گیا ہو جنہوں نے آ کے تھوڑا سا دیکھا نہ ہو کہ یار تم لوگ کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو. تو اٹ واز ڈیفیکلٹ، بٹ الحمدللہ ایز اے سیڈ کہ ناؤ پاکستانیوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر. شاید پاکستان میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے. ریئل اسٹیٹ کی بات جب ہوتی ہے تو اگر آپ کو کوئی کہے، آپ تو مجھے جانتے ہو، اب تمہیں کوئی کہے کہ یار جا کے ایک پراپرٹی والا ہے اس کا تم نے آج پوڈ کاسٹ کرنا، تو تمہارے ذہن میں پہلا امیج کیا آئے گا؟ مجھے تو اسپیشل یہ جرسی پہن کے بیٹھنی پڑتی ہے کیمبرج کی کہ یار مجھے تمہیں بتا گیا ریئل باہر سے پڑھ کے آیا کہ ریئل اسٹیٹ میں ٹھیک ہے اس طرح کے لوگ بھی ہیں.
لیکن اوور آل جو امیج بنا ہوا ہے ریئل اسٹیٹ کا بہت برا بنا ہوا ہے. اس میں یہی ہے کہ جو پراپرٹی ٹائکون کا ورڈ آیا تو بس سمجھیں, یا پراپرٹی جو بھی آپ اس کے ساتھ ورڈ لگاؤ. آئی ڈونٹ کال مائی سیلف اے ٹائکون ٹو بی آنیسٹ. ہم تو دن رات کام کر رہے ہیں, اور اس میں یہی ہے کہ کس طریقے سے آپ اس ملک میں اپنی کنٹریبیوشن کریں. جہاں تک لو پروفائل ہے تو آئی ٹرائی, بائی دا وے میں بہت زیادہ ٹرائی کرتا ہوں کچھ نہ کچھ, بیکاز دیر از اونلی ون تھنگ وچ آئی آپریٹ, وہ انسٹا ہے میرا. لیکن میں شاید اس کے لیے پوسٹ کرنے کے لیے بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. تو میں بعض اوقات ان کو کہتا ہوں مجھے کوئی پکچر دے دیا کرو, میں پوسٹ کر دیا کروں, اس کے اوپر کوئی اسٹوری وغیرہ لگا دیا کروں. آئی تھنک آئی نیڈ اے ٹیم فار دیٹ ایز ویل. بٹ یس یو رائٹ, ایز فار ایز ٹویٹر اینڈ فیس بک کنسرن, تو کچھ لوگ ہیں جو تھوڑا بہت اس کو مینیج کرتے ہیں. تو یہ میری نئی نیو ایئر کی ایک ریزولوشن بھی ہے کہ اس سال میں نے سوشل میڈیا کے اوپر فرینڈلی بننا ہے, تھوڑا سوشل میڈیا فرینڈلی بننا تھوڑا آنا ہے. اب آپ بلینئر بن گئے, پاکستان میں پیسے کمانا بہت مشکل ہے. مجھے کوئک سا نا ایک روڈ میپ بتائیں کہ اگر ایک بندہ جس کے پاس فار انسٹنس 10 لاکھ روپے, واٹ ایگزیکٹلی ہی کین ڈو ود دیٹ 10 lakhs, جو اس کے ایک تو ڈوبے بھی نہ, وہ اس کا اچھا ROI بھی آتا رہے, اور اس کے علاوہ وہ کر کیا سکتا ہے پیسے کمانے کے لیے. اچھا, بلینئر بننا پاکستان میں کوئی مشکل نہیں ہے, اور اگر کسی نے بلینئر بننا ہے تو پلیز اف دے آر گڈ ایٹ سیلنگ تو پلیز آ جائیں, ہماری ٹیم کو جوائن کریں. ہم نے تو بلینئر لیگ شروع کی ہوئی ہے. ہاں, بلینئر آپ نے اگر یہ سوچ ہے کہ 1-2 سال میں بن جائیں گے تو وہ غلط. ہاں 5 سال میں بھی تھوڑا مشکل ہے, تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی آپ کو, ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن 10, 15, 20, 25 سال لگتے ہیں, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. تو آپ پیسے کما لیتے ہیں. پیسے کمانا دیکھو کوئی مقصد سچ نہیں تھا. پیسے جو آپ کی ضرورت بالکل ضروری ہیں, آپ کو شروع میں گھر, گاڑی, بیسک فیسلٹیز, پوٹنگ فوڈ آن دی ٹیبل فار فیملی, یہ سب امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک ٹائم آتا ہے, جیسے میں نے کہا, کہ آپ اگر کنٹریبیوٹ کرنا شروع کرتے ہیں یا کسی بڑے مقصد کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو پیسے خود سے آ جاتے ہیں. اور ریئل اسٹیٹ میں جو ہمارا سیکٹر ہے, بائی دا وے اٹس فائنینشلی از ویری ریوارڈنگ. 1-2 اچھے آپ پروجیکٹس کرتے ہیں تو پیسے بھی آ جاتے ہیں. تو پیسہ کمانا از ناٹ ڈیفیکلٹ. آئی تھنک ہمارے جو یہاں پہ فار ایگزامپل ایون سیلس میں لوگ کام کرتے ہیں, تو وی ایڈوائز دیم, لائک اف آئی ایم ٹریننگ دیم, تو آئی آلویز ٹیل دیم ون تھنگ, کہ جب آپ نے کسی کو انویسٹمنٹ کا مشورہ دینا ہے, ایڈوائز کرنی ہے, تو آپ ان کو ایسے مشورہ دیں اپنے کلائنٹ کو جیسے اپنی سسٹر کو دیتے ہیں. بھائیوں کے معاملے میں بھی آپ تھوڑے سے لیزی ہیں, ٹھیک ہے یار بس وہ لے لے, لیکن بہنوں کے معاملے میں ہم ایشین لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. تو آپ کسی بھی کلائنٹ کو جب کچھ مشورہ دیں تو اس طریقے سے دیں جیسے اپنی سسٹر کو دیتے ہیں. آنیسٹ دیں, اور بی آنیسٹ, ایمانداری سے محنت کریں. خدا کی قسم اس ملک میں جتنا پوٹینشیل ہے آپ سوچ نہیں سکتے. لنڈن میں تو ہمیں ایک سائٹ ڈیولپمنٹ کے لیے ڈھونڈنی پڑتی تھی تو ہمیں نہیں ملتی تھی. پاکستان میں ہزاروں ہیں. تو ہاں محنت کرنی پڑے گی, 12-14 گھنٹے, سم ٹائم 24 گھنٹے کام کرنا پڑے گا, اور انشاءاللہ بلینئر بن جائیں گے. اچھا سر, کیونکہ بہت سارے اوورسیز پاکستانیز بھی انویسٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں, اور سب سے مشکل کام بھی یہ ہے کہ آپ نے یہ ویریفائی کرنا ہے کہ جس پروجیکٹ میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں یا جس کمپنی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہ اس کے پاس ریلیونٹ NOCs ہیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ کس طرح سے چیک کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے پیسے ایک تو ڈوبیں گے نہیں, اور واٹ ایگزیکٹلی از دا آتھینٹسٹی آف دا پروجیکٹ جس میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں. سو کچھ ایسی چیک لسٹ ہے جو ایک عام لے مین آدمی بفور میکنگ دیٹ انویسٹمنٹ وہ چیک کر سکے کہ یار میں کل کو پھنس تو نہیں جاؤں گا. جو اس میں ہم نے اپنے جو لوگ ہیں, جو ایڈوائزرس ہیں یا ایکسپرٹس ہیں, ان کے لیے ایک سمپل ویریفیکیشن پروسیس بنایا ہوا ہے, اینڈ ایوری باڈی کین یوز اٹس ویری ایزی. ہم اس کو بولتے ہیں OADD, اونرشپ, اپروولز, ڈیمانڈ اینڈ ڈیلیوری. کہ سب سے پہلے جب بھی آپ نے کسی بھی پروجیکٹ میں انویسٹ کرنا ہے, اور آج کل عجیب سا ہو رہا ہے کہ آج کل یہ بھی ہے کہ جی آپ اتنے پیسے لگائیں تو ان کے اوپر اتنا رینٹ ملے گا, اور باقی اس طرح کی چیزیں, کچھ پروڈکٹس وغیرہ. جو پروڈکٹ ہے جس پہ اس طرح کی آپ کو ہو کہ آپ کہیں پہ پیسے جا کے لگائیں اور اس پہ آپ کو رینٹ ملتا ہے یا منتھلی کچھ ملتا ہے, اس میں تو سب سے پہلے آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ پروڈکٹ بنی ہونی چاہیے, کنسٹرکٹیڈ ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ جا کے اس کو ٹچ کر سکیں. تو بفور یو بائی, مائی ٹپ از کہ گو ٹچ اٹ وٹ ایور یو بائی. سیکنڈلی, اگر آپ چیک کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے, نہیں تو پھر ضرور کوئی وکیل لے کے جائیں ساتھ. اونرشپ چیک کریں, یعنی اونرشپ کے ڈاکیومنٹس چیک کریں جس جگہ پہ بھی یا جس پروجیکٹ میں بھی آپ پیسے لگا رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں. سیکنڈلی, اس کے اپروولس چیک کریں. ایک جو یہ جو ورٹیکل پروجیکٹس ہوتے ہیں, لیٹ سے CDA یا کیپٹل کے اندر اگر ہیں, یا ایون کسی بھی جگہ پہ پاکستان میں, ان کے اپروولس ہوتے ہیں 15 سے 20.
اچھا تو وہ 15 سے 20 اپروولس چیک کریں. ان میں ایک اپروول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو یونٹ آپ بائی کر رہے ہیں وہ بلڈنگ پلان کے اوپر وہ اس یونٹ کو چیک کریں. بلڈنگ پلان کا اپروول از دی موسٹ امپورٹنٹ اپروول. اینڈ دین اس کو چیک کریں آپ کے ڈیمانڈ. اچھا یہ ڈیمانڈ والا جو فیکٹر ہے یہ بہت سارے لوگ چیک نہیں کر سکتے. جیسے میں نے کہا کہ کمرشل پروجیکٹس کا بہت بڑا ایشو ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ کمرشل پروجیکٹس بن رہے ہیں لیکن ان کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کیسے کہ ڈیمانڈ کا فیکٹر آ جاتا ہے. تو ڈیمانڈ کے فیکٹر میں ایک چھوٹی سی اگر آپ کو ایک ٹپ دے دوں یا ہنٹ دے دوں کہ جب کوئی ریٹیلر فار ایگزامپل جیسے آپ کے برانڈز ہیں ثنا سفیناز ہے یا سفائر ہے یا اس طرح کے جتنے بھی برانڈز ہیں کھادی, یہ جب اپنی نارملی کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کیچمنٹ ایریا کے. اگر ایک جگہ پہ یہ چلے گئے ہیں تو اس کے 6-7 کلومیٹرز کے اندر یہ دوبارہ نہیں اپنا اسٹور کھولتے. تو اگر ایک مال کے بالکل آگے ایک دوسرا مال بنا ہوا اور پھر تیسرا مال بنا ہوا ہے تو اس میں ہر مال میں برانڈز نہیں آتے. اور آپ کے اینکر اسٹور پاکستان کے اندر 15-20 ہیں ٹوٹل, باقی چھوٹے اسٹورز ہوتے ہیں. تو اینکر اسٹور کا ایک مال میں جانا ضروری ہوتا ہے اس مال کی سکسیس کے لیے. پھر اس میں بہت لمبی آگے سائنس ہے کہ مال کس کو کہتے ہیں اور مال میں ایک لیزیبل ایریا کتنا ہونا چاہیے. فار ایگزامپل ایک جو مال ہے ایوریج اس میں 90,000 سے 1,00,000 اسکوائر فٹ کا لیزیبل ایریا ہونا چاہیے اور اس کے اندر پھر کافی ساری اور چیزیں. لیکن یہ جو ڈیمانڈ کا فیکٹر ہے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے, تھوڑا سا مشکل ہے. ہماری جو کمپنی ہے پراپ شو وہ ڈیمانڈ کے بارے میں فیزیبلٹی اسٹڈی دے دیتے ہیں, بلکہ فری آف چارج آتے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں ہمارے کلائنٹس کو. اینڈ دین دی لاسٹ تھنگ از دی ڈلیوری وچ از لائک کہ جو بھی ڈیولپر ہے جس سے آپ کچھ خرید رہے ہیں اس ڈیولپر نے کیا ڈیولپ کیا ہے, ان کا اپنا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. سو یہ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہوتی ہیں. ڈیمانڈ میں مین تھنگ از کہ اگر کوئی چیز بن رہی ہے تو وہ چلے گی کہ نہیں چلے گی, سکسیزفل ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو دیٹ از دی 4 اسٹیپ ویریفیکیشن پروسیس ایز اے سیڈ آڈ جو کہ کرنا چاہیے. اور یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز خریدیں, لوگ کرتے نہیں ہیں یا شاید میرے کہنے کے باوجود بھی نہ کریں, لیکن جب آپ نے کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو آپ لوکل ریگولیٹنگ اتھارٹی کے پاس چلے جائیں. لوکل ریگولیٹنگ اتھارٹی اسلام آباد کے کیس میں 2 ہیں, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا CDA اور دوسرا DHA, یا راولپنڈی کے کیس میں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی. ان کے پاس جائیں اور وہاں سے ویریفائی کر لیں کہ یہ پروجیکٹ اپرووڈ ہے, اس کے اندر انویسٹ کرنی ہے نہیں. لیکن بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈیولپر کہتا ہے کہ ابھی بلڈنگ پلان اپروو بھی نہیں ہوتا, آن گراؤنڈ کوئی چیز نہیں ہوتی اور سیلز پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی یہ پروسیس ہے, بس 3 مہینے میں آ گیا, NOC آ رہا ہے. سوسائٹیز بھی ایسی کرتی ہیں کہ کام بعد میں ہو رہا ہوتا ہے اینڈ پیپل اسٹل بائی اٹ. آئی ہیو سین پروجیکٹس جو لانچ ہونے سے پہلے پورے کے پورے بک جاتے ہیں اور بعد میں پتہ لگتا ہے جی NOC نہیں اپروو ہوئی. بہت غلط کرتے ہیں. تو اس چیز کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے کہ, یا مجھے سمجھائیں کہ ایک چیز ابھی لانچ ہی نہیں ہوئی تو وائی ڈو پیپل بائی اٹ اور بعد میں پتہ لگتا ہے جی NOC نہیں آیا. پر ٹیکنیکل ہے, جیسے میں نے کہا نا کہ ہم 2 مہینے میں فکس کر سکتے ہیں یا 3 مہینے میں فکس کر سکتے ہیں. لیکن چلو میں اب آپ نے پوچھا ہے میں آنسر دے دیتا ہوں. نیشنل لیول پہ آپ کا یہ ایک سینٹرلائزڈ ڈیٹا بیس ہونا چاہیے. آن لائن ہر بندہ جو بھی یونٹ خریدنے جا رہا ہے وہ وہاں سے ویریفائی کرے, اور اس کے بعد جب وہ یونٹ اس نے خریدا ہے تو اسٹریٹ اوے وہ یونٹ اس کے نام پہ رجسٹر ہو جانا چاہیے. وی ہیو دی ٹیکنالوجی, وی ہیو دی ڈیٹا بیس, وی کین ڈو اٹ فار دی گورنمنٹ. یہ UK میں ہے, یہی دبئی میں ہے, یہی دنیا کے سارے اچھے ملکوں میں. دس از دی پرماننٹ فکس کہ پورے پاکستان میں کس نے کچھ بھی خریدنا ہے. اب وہ لوگوں کو نہیں پتا کہ میں یہ کتنے سٹیپس ہیں, میں کیسے جا کے یہ سٹیپس لوں, میں کس طریقے سے ویریفائی کروں. ہمارے پاکستان میں لوگ جو ہیں سادے ہیں, اس لحاظ سے کرٹیس ہیں, اعتبار کر لیتے ہیں, وہ ڈاکیومنٹیشن چیک نہیں کرتے. باہر ایسا نہیں ہے. باہر جیسے UK میں کوئی بھی شخص جب پراپرٹی خریدتا ہے تو وہ ایک وکیل ہائر کرتا ہے, کنوینسر بولتے ہیں اس کو. وکیل ساری چیزیں چیک کرتا ہے. اچھا کنوینس جو ہے پاکستان میں شروع ہونی چاہیے, اور یہ جاب کریشن بھی ہے, اس میں بہت زیادہ جاب کریشن ہوگی. اور یہ لوگ کیا کریں گے, سمپلی آپ کی ویریفیکیشن کریں گے کہ جب بھی وین ایور یو بائی این ایسٹ تو وہ اس وقت ویریفائی کر لیں گے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. یہ بالکل اس کا پرماننٹ فکس تو وہی ہے. باقی آپ میں جتنا مرضی لوگوں کو بتا دوں کہ یہ کرو وہ کرو, آئی نو کہ پاکستان میں لوگ نہیں کرتے. یہ تو آپ نے مجھے پوری مطلب اٹ فیلز لائک اے ہول سائنس نا, پروجیکٹس کی سیلنگ بھی, پھر ان کے بیک گراؤنڈ چیکس بھی,
اور کس طرح سے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے مطلب سیلز میں آپ لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال, میں نے دیکھا نہیں ہے پاکستان میں کوئی ایسی یونیورسٹی یا کوئی ایسی ڈگری ہے جو لوگوں کو ریئل اسٹیٹ سے جیسے میں ڈیجیٹل کا آدمی ہوں, تو ابھی تک ہماری یونیورسٹیوں میں C++ پڑھایا جا رہا ہے, کوئی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کی ٹریننگز بھی نہیں ہوتی, پرائیویٹ انڈسٹری کے لوگ آ کے کراتے ہیں, لیکن ایسا کوئی ڈگری نہیں ہے. تو ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں ایسی کوئی ڈگری کا اسکوپ ہونا چاہیے جو لوگوں کو یہ سکھائے کہ یار یہ اٹس این مطلب $1 ٹریلین مارکیٹ اور آپ اس میں سیکھ کس طرح سے سکتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان میں اگر اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے اکانومی کا, اس کو فکس کرنا ہے تو بہت ایزیلی فکس کیا جا سکتا ہے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اگر اس وقت پاکستان کے اندر آپ نے لے کر آنی ہے یا ڈالرز لے کر آنے ہیں تو, اور یا ایون اوورسیز ریمیٹنسز کو اوپر لے کے جانا ہے, تو اس میں آپ کا موسٹ مارکیٹیبل اور انویسٹیبل ایسٹ جو ہے وہ ریل اسٹیٹ ہی ہے. یس, یہ بھی پرابلم ہے کہ ریل اسٹیٹ میں جب پیسہ آتا ہے تو ایسی جگہ پہ لگے کہ وہ پروڈکٹیو سیکٹر میں لگے, یعنی کہ اس کے اوپر اس سے اکانومی چلے, بجائے اس کے کہ وہ پھنس جائے. یہ چیزیں ساری کی ساری سیدھی کی جا سکتی ہیں. ہمارے پاس اس کی پوری ٹو ڈو لسٹ ہے کہ پورے پاکستان کے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو اگلے 6 مہینے میں کیا کرنا ہے, 2 سال میں کیا کرنا ہے, 5 سے 10 سال میں کیسے کرنا ہے, اور بہترین دنیا کا سیکٹر کیسے بنانا ہے, اور اس سیکٹر کے تھرو ٹریلینز آف ڈالرز کی ویلیو کریشن کیسے ہو سکتی ہے, اور کس طریقے سے اگلے صرف 3 4 5 مہینوں کے اندر 10 سے 15 بلین ڈالر کا FDI فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہم کیسے اس ملک میں ابھی اسٹریٹ اوے لے کر آ سکتے ہیں. یہ سب کچھ ہمارے پاس مطلب ہے, لیکن obviously ہماری پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کیا کر سکتے ہیں, یہ تو پبلک سیکٹر یا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کو جو آپ نے فکس کرنا ہے اس میں بہت بڑا اور امپورٹنٹ رول ہے ایجوکیشن کا. اب ایجوکیشن میں ہم اپنا حصہ بھی ڈال رہے ہیں. ہم نے نسٹ کے ساتھ مل کے, اور کچھ اور یونیورسٹیز ہیں, بلکہ UCP یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب, انہوں نے ڈگری شروع کر دی ہے بیچلر کی, اچھا, ریل اسٹیٹ کے اوپر. سو وی آر ڈوئنگ دی ریل اسٹیٹ سرٹیفکیشنز, اور باقی بھی کام کر رہے ہیں. بہت زیادہ ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بہت زیادہ لوگ ہیں. اگر میں آپ کو نمبر شیئر کرنا شروع کر دوں تو آپ حیران ہو جائیں گے کتنے زیادہ لوگ ہیں, اور فارمل ایجوکیشن کچھ بھی نہیں ہے. تو بالکل ہونی چاہیے. ہم کر بھی رہے ہیں. UET کے ساتھ مل کے بھی ہم کرنے جا رہے ہیں, نسٹ کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, یہاں پہ اسلام آباد میں بھی کر رہے ہیں, کراچی میں بھی کرنے جا رہے ہیں. اور جیسے میں نے آپ UCP کا آپ کو بتایا, اور کافی ساری یونیورسٹیز ہیں جن کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے کہ وہ ریل اسٹیٹ کے کورسز شروع کریں. ٹھیک ہے. ایک اور چیز جو ایز اے لے مین اور ہماری آڈینسز کے لیے بھی, ہر کسی کے پاس 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ روپے نہیں پڑا ہوتا کہ وہ انویسٹ کرے. سو ایک سیلریڈ انڈیویجول جس کی ہم بریکٹ ارینج کر لیتے ہیں کہ لاکھ سے لے کے 5 لاکھ کے درمیان تنخواہ ہے, سو وہ کس طرح سے ریئل اسٹیٹ میں اپنے پیسے انویسٹ کر سکتا ہے اور کس طرح سے اب دبونے سے بچا سکتا ہے. سو شارٹ انویسٹمنٹس, ڈیوریشن جتنا بھی ہو وہ آپ ایکسپلین کریں, لیکن کہ واٹ ایگزیکٹلی از دا روڈ میپ آف انویسٹنگ ان ریئل اسٹیٹ وین یو ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف دا کیپٹل. اس کو ابھی دبئی میں تو بہت آگے جا رہا ہے, جس میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ٹوکنائزیشن یا فریکشنل یونٹس کا کانسیپٹ, کہ 1 کروڑ کے یونٹ کو آپ اس کے 10 یونٹ بنا کے 10 لاکھ کے آپ ان کو دیتے ہیں. اور پاکستان میں بھی اس طرح کے کافی سارے آپشنز ہیں اور آنے چاہیے. یہاں پہ SCCP اس پہ کام بھی کر رہی ہے, اور اگر اسی کو آپ پھر بلاک چین پہ لے کے جاتے ہیں یا اس طرح کی اور ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں تو وہ لوگ ان کو آن لائن اس کی ٹریڈنگ بھی ہو سکتی ہے. بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے. اگین کرنے والے ہوں تو ہم ان کو بتائیں گے اور ان کو دیں گے سب کچھ ہوم ورک کہ کیسے کیا جا سکتا ہے. ڈویبل ہے, بہت ڈویبل ہے, لیکن انویسٹمنٹس ہیں اس وقت 15 سے 20 لاکھ سے انویسٹمنٹ شروع ہو جاتی ہیں ریل اسٹیٹ کی. اچھا شفیق صاحب, بزنس ماڈلس تو ہم نے آپ کے سارے ڈسکس کر لیے. گرانا آئی تھنک یوز ٹو ہیو اے ڈاگ شیلٹر ان اسلام آباد, جو جب حمزہ شفقات صاحب DC تھے اس وقت بنایا گیا, اور آئی تھنک ابھی بھی چل رہا ہے. اور آئی ہرڈ کہ جو آپ کا ہاسپٹیلٹی کا بزنس ہے اس کی بھی ایک سرٹن اماؤنٹ چیریٹی میں جاتی ہے. سو پاکستان میں مطلب جتنے بڑے بزنس مین ہیں, بہت جتنے امیر ہوتے جاتے ہیں اتنے ان کے دل چھوٹے ہوتے جاتے ہیں. سو چیریٹی پہ اور اسپیشلی ڈاگس کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اسلام آباد میں؟ اچھا یار, بہت کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں. اگین ایک تو بڑا ایک عجیب سا ہے کہ شروع میں آیا تو میں نے ایسوسیشن آف اوورسیز پاکستانیز بنائی اوورسیز پاکستانیز کے لیے, کہ ان کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اوورسیز پاکستانیز کم ہیئر ان پاکستان, دے ٹرائی کہ جو پراپرٹی بائنگ بھی کریں, سیٹل بھی ہوں, باقی تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے.
وہ لوگوں نے کہا جی پتہ نہیں یہ ڈیٹا لے جائیں گے اوورسیز پاکستانیز کا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور میرے خلاف ایک دو پتہ نہیں نیوز کے اندر بھی وہ کسی نے لکھ دیا کہ وہ میں نے چھوڑا. بزنس کرنے والا ویسے ہی ڈرتا رہتا ہے ان چیزوں سے. پھر اس کے بعد یہ جو شیلٹر کا آپ کہہ رہے ہیں، وی وانٹیڈ کہ اسلام آباد کو ایک ماڈل سٹی بنایا جائے ود ان 5 ایئرس اینیمل رائٹس کے یا اینیمل کے جو ویلفیئر ہے اس کے لحاظ سے. اور اس کے پچھلی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہ جو حمزہ کی آپ بات کریں، حمزہ کے ساتھ اور کچھ اور لوگ جو تھے ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا. پھر گورنمنٹ کے چینج ہونے کے بعد انفارچونیٹلی وی couldn't carry it on. تو ابھی there are a lot of things. میں ابھی بھی آپ کے تھرو یہ جو ہماری ایڈمنسٹریشن ہے ان کو کہتا ہوں کہ we will provide funds. ہم ماڈل سٹی بنانا چاہتے ہیں اسلام آباد کو. obviously اس میں اسٹرے ڈاگس کا بہت زیادہ ہے، اور اس میں ہم ان کے شیلٹرز بھی بنائیں گے، ان کے لیے باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی سب کریں گے، PNVR اینڈ آل دوز کمپینس. اینڈ اس کے لیے سارے فنڈس ہم پرووائڈ کریں گے، ہمیں صرف سپورٹ کریں. اب جب بھی ہم یہ سرکاری اداروں کے ساتھ مل کے اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے صحافی بھائی آ جاتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں بھائی بھلائی کا کام، یہ کوئی کام نکلوائیں گے ان سے یہ کوئی سرکار سے کوئی کام لے رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، ہمیں سرکار نہیں چاہیے کام کرنے کے لیے، ہم 24 گھنٹے خود کام کرتے ہیں یار. سرکار کی ہم ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. تو بہت کچھ ہے. جہاں تک ہاسپٹیلٹی کا ہے تو ہاسپٹیلٹی میں ہم لوگ اس وقت میریٹ کے ساتھ مل کے 4 ہوٹلس بنا رہے ہیں پاکستان میں. بہت بڑا پوٹینشیل ہے پاکستان کے ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے اندر، اور اس میں ہم کافی سارے ہوٹلس بنا رہے ہیں. ہمارا پلان تو یہ ہے کہ 10 بڑے اور تقریباً 25 to 30 اسمال پراپرٹیز. سو وی آر گوئنگ ان ہاسپٹیلٹی ان اے بگ وے. اور اس کا جتنے بھی ہیں پروفٹس وہ ہم چیریٹی کرنا چاہتے ہیں. اس میں ہمارے ڈفرینٹ انیشیٹوز ہیں. ول بی ڈونیٹنگ ایوری تھنگ جو پروفٹس وغیرہ. اور اس میں کافی سارے انیشیٹوز ہیں جن میں ہم وہ لگانا چاہتے ہیں. اینڈ دیٹس اے وے ٹو گیو بیک ٹو دی کنٹری ایز ویل. اور ملک کو دینا چاہیے. ابھی سرکار کو سمجھنا چاہیے کہ پرائیویٹ بزنسز اگر کاروبار کریں گے اور اچھے پیسے بنائیں گے تو حصہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ کی. مطلب اسٹیٹ جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ شیئر ہولڈر ہے نا. ہمارا جو ٹیکس آئے گا کارپوریشن ٹیکس جو آپ دیں گے، آپ ڈویڈنڈ کے اوپر ٹیکس دیں، باقی جتنی بھی ٹیکسیشن ہوتی ہے وہ سارے ٹیکسز کی مد میں ہم ان کو پیسے دیتے. تو جتنا کاروبار گرو کرے گا، پرائیویٹ سیکٹر جتنا گرو کرے گا اتنا زیادہ اکانومی چلے گی. اگر آپ نے اکانومی کو اس وقت چلانا ہے تو دیر از نو ادر وے. یو ہیو ٹو سپورٹ یور پرائیویٹ سیکٹر. پرائیویٹ سیکٹر از دی ویلیو کریشن تو ساری پرائیویٹ سیکٹر نے کرنی ہے نا. یہ جو آپ نے بتایا کہ آپ کا 24 آورس اسپرنٹ چل رہا ہے اور اٹس لنکڈ ود دا ویژن 2047. ویژن آپ نے بتا دیا کہ ہم FDI 6 مہینے میں اتنا لے آئے اور 3 مہینے میں ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. تو 2047 تک آپ نے کیا کرنا ہے؟ واٹ ایگزیکٹلی از دیٹ ویژن؟ ویل دیر از آلویز شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اینڈ لانگ ٹرم. اور دیکھیں پاکستان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ایک سالڈ پلان. اور سالڈ پلان بنانے کے لیے وچ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی نیکسٹ اینڈ دی ویژن، کہ اگلے 10 سال کا پلان، اگلے 20 سال کا پلان، 30 40 اور 50 سال کا پلان. اس پلان کو بنانے کے لیے کہ کس طریقے سے پاکستان کی گروتھ ہوگی. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کین بیکم دی فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری ان دی ورلڈ ان نیکسٹ 10 to 15 ایئرس. اگر آج ہم سب مل کے لڑنے کی بجائے لگ جائیں کام کرنے میں سارے مل کے، اور اس ملنے میں ہماری گورنمنٹ بھی ہے، پولیٹیکل جتنی پارٹیز ہیں، ہماری فوج بھی ہے، پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے، اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں. بہت بڑا رول اوورسیز پاکستانیز پلے کر سکتے ہیں پاکستان کی ترقی میں. اور پھر ہمارا ایکیڈیمیا بھی ہے. وی ہیو ٹو کم ٹوگیدر اینڈ وی ہیو ٹو اسٹارٹ ورکنگ ٹوگیدر. اگر ہم سب مل کے کام کریں 10 سے 15 سال میں خدا کی قسم یہ ملک جو ہے فاسٹسٹ گروئنگ کنٹری ان دی ورلڈ بن سکتا ہے اکانومی کے لحاظ سے. ہم اسی پہ پلان، ہمارا جو ویژن 2047 ہے دیٹس آلسو دی نیشنل ڈیولپمنٹ پلان. اس کے اندر صرف ریئل اسٹیٹ نہیں ہے، اس کے اندر ایجوکیشن بھی ہے، ہیلتھ بھی ہے، اس کے اندر اکانومی بھی ہے، ایوری تھنگ از دیئر. انڈسٹریل گروتھ بھی ہے، کس طریقے سے انڈسٹریل گروتھ پاکستان میں ہونی چاہیے. ہم خود انڈسٹری لگا رہے ہیں، فیکٹریز لگا رہے ہیں. تو دیٹ از واٹ ویژن 2047 از اباؤٹ. جیسے میں نے کہا کہ پاکستان آنے کا مقصد کاروبار کرنا تو ایسا نہیں تھا اس طریقے سے نا. پاکستان کے لیے کنٹریبیوشن دینا، جتنی بڑی کنٹریبیوشن دے سکیں. وی ول ٹرائی آور بیسٹ کہ جتنا کر سکیں. باقی تو
جتنا ہو گیا وہ اللہ کی طرف سے ہی. تو ویژن 2047 از اے سارٹ آف لائک پراپر پلان کے لیے آپ کو ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے, انفارمیشن چاہیے ہوتا ہے. ہم نے 6 سال لگائے ہیں ڈیٹا اکٹھا کرنے میں پورے پاکستان کے. سو ایز اے سیڈ کہ ناؤ وی آر ڈوئنگ دی ڈیموگرافک اسٹڈی ان اے وے کہ پورے پاکستان میں ہر ڈسٹرکٹ میں کتنے لوگ ہیں, ان کو کس طریقے سے. پاکستان کا ویژن 2047 از سمپل. پاکستان کے 2 بڑے پوٹینشیل ہیں, ایک پاکستان کا ایریا اور ایک پاکستان کے لوگ. دونوں کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے اگلے 25 سے 30 سے 40 سے 50 سال میں. اور اس کا ملک کی اکانومی کو کیا فائدہ ہونا ہے؟ ملک کی اکانومی میں دیکھیں نا, سب سے پہلے تو 20 ڈفرینٹ طرح کی سٹیز بننے چاہیے پاکستان کے اندر, وچ انکلوڈ انڈسٹریل سٹی, وچ مینس کہ اگر انڈسٹریل سٹی بنا رہے ہیں تو ساتھ میں انڈسٹری بھی تو لگائیں گے نا. وچ انکلوڈ ٹورسٹ سٹیز, ٹورسٹ ڈیسٹینیشنس. تو جب آپ نے ٹورسٹ سٹی بنائیں گے تو ٹورزم اوپر جائے گا. ٹیک سٹیز, ابھی ٹیک میں بہت زیادہ کام ہونے والا ہے ٹیک میں پاکستان میں. اسی طریقے سے آپ کے ڈفرینٹ طرح کے ہیلتھ سٹیز, ایجوکیشن سٹیز, تو 20 طرح کے ڈفرینٹ سٹیز بننے ہیں پاکستان کے اندر. جو ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کی میں بات کرتا ہوں, بٹ جہاں پہ بھی آپ نے کچھ بھی بنانا ہے, ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کرنی ہے, اس سے پہلے آپ نے اس کی اکانومی کے لیے ایک انجن لگانا ہے. وہ جو انجن ہے وہ پاکستان کی گروتھ ہے. پاکستان میں بہت زیادہ انڈسٹری ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ماڈرن ایگریکلچر کو ماڈرنائز کرنا چاہیے, سروسز سیکٹر کو بہتر کرنا چاہیے. سو دیٹس واٹ ویژن 2047 از. اچھا سر, لیٹس موو دس ٹو دا اینڈ آف دا کنورسیشن. بہت سارے لوگ پاکستان میں پیسے کمانا چاہتے ہیں, لیکن جو میجورٹی ہے دیٹ ڈزنٹ فالو دا ریلیجس گائیڈ لائنس. حلال پیسے کمانے کا اور جائز کون سے طریقے ہیں؟ ایک XYZ ایک انڈیویجول ہے, ایک عام سا آدمی ہے, اس کے لیے بلینئر بننا تو شاید مشکل ہو جائے گا, لیکن ایک اچھا گزارا کرنے کے لیے کیا وہ ٹپس ہیں امیر ہونے کی؟ ٹو آنسر یور کویسچن, حلال طریقے سے, کیونکہ کافی دفعہ آپ نے حلال کا ورڈ جو ہے نا مینشن کیا ہے کہ حلال بلینئر بننے کا حلال طریقہ کیا ہے, تو تھوڑا فلاسافیکل ہو جائے گا. لیکن اگر میں قرآن سے اس کی ایگزامپل لوں کہ ہمیں جو مسلمان ہیں یا ہم جو پاکستانی بھی ہیں, بیکاز پاکستانی بھی زیادہ مسلمان ہیں, ہمیں کریٹ کرنے کا مقصد کیا تھا, ہماری لائف کا مقصد ہونا کیا چاہیے. اینڈ دی پرپز واز, جو قرآن میں آتا ہے کہ ہم جس بھی پروفیشن میں ہیں اس میں ایک بہترین اگزامپل بنیں دوسروں کے لیے. اور اگر آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں دوسروں کے لیے اگر ایک بہترین اگزامپل بنتے ہیں تو آپ بلینئر بھی بن جائیں گے, ملک کی بھی خدمت ہو جائے گی اور پاکستان بھی ترقی کر جائے گا. ویری نائس, ویری ویل سمڈ اپ. خواتین و حضرات, یہ تھے شفیق اکبر صاحب, اور آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ نے ہمیں ریئل اسٹیٹ سے لے کے حلال پیسے کمانے کے طریقوں سے لے کے پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے اسکیمس سے کس طرح سے بچنا ہے اور کہاں پہ کس طرح سے آپ ویلیوبل انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں. شفیق صاحب, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. اور اس پوڈ کاسٹ کے بارے میں آپ کی جو بھی سجیشنس ہیں, ریکمنڈیشنس ہیں, وہ آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. شفیق صاحب کا بھی انسٹاگرام ہم اس پہ مینشن کریں گے, آپ ان سے ڈائریکٹلی ان کو انسٹاگرام پہ میسج کر کے بلینئر بننے کے طریقے پوچھ سکتے ہیں. اور اگلے پوڈ کاسٹ کے بارے میں آپ کی کوئی ریکمنڈیشنز یا سجیشنس ہیں, آپ وہ بھی ہمیں میسج کر کے بتا سکتے ہیں. اگلے پوڈ کاسٹ میں دوبارہ ملیں گے.